اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، نیک سلوک کرنا۔ سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں اس قدر نصیحت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ان کو شریک میراث قرار دے دیں گے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا یہ چاہ رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق یہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق یہ ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ثواب کتنا ہے اور تاکید کتنی کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر نصیحت کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہو جاتا کہ ان کو میراث میں قرار دے دیں گے۔ یعنی پڑوسیوں کا حق یہ ہے، ہمسایوں کے حقوق یہ ہیں کہ ان کا اتنا خیال رکھا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے گا، جو بندہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ ایک ہوتی ہے جنت میں جانا، ایک ہوتا ہے جنت کی خوشبو سونگھنا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ جنت تو جانا دور کی بات ہے، اول مرتبہ تو خوشبو سونگھنا ہے، اس کے بعد جنت جانا ہے۔ کہتے ہیں جنت تو جانا دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس پر حرام ہوگی۔ اور فرماتے ہیں اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جو بندہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے گا تو فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ اور فرماتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ سامعین محترم، ہمسائے ہو، پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا انسان کو جنتی بنا دیتا ہے، اور ان کے حقوق کی حق تلفی کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں سب سے بدتر بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں یہ تین چیزیں سب سے زیادہ بدتر بلائیں ہیں، بدتر مصیبتیں ہیں۔ نمبر ایک، بادشاہ یا حکمران، اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو تو وہ تمہارا شکریہ ادا نہ کرے۔ کسی بادشاہ کا کوئی کام کرو، کسی بادشاہ پر کوئی احسان کرو، کسی حاکم پر، حکومت کے بندے پر کوئی احسان کرو تو وہ تمہارا شکریہ ادا نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بدترین مصیبت اور بلا میں سے یہ پہلی ہے۔ اور دوسرا، وہ پڑوسی جو ظاہر میں تو تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائے لیکن باطن میں تمہارے ساتھ مخلص نہ ہو۔ جب ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھے، ظاہری طور پر تو اس کی تعریفیں کر رہا ہو،
اس کے ساتھ خوش ہو رہا ہو، گپ شپ کر رہا ہو، لیکن فرماتے ہیں باطنی طور پر اندر ہی اندر دل میں وہ اس کے ساتھ مخلص نہ ہو بلکہ منافقت رکھتا ہو، تو فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی نیکی دیکھے تو اسے چھپا لے، اور اگر تمہاری کوئی برائی دیکھے تو اسے عیاں کرے، اس کا ڈھنڈورا پیٹے، لوگوں پر زہر کرے۔ فرماتے ہیں یہ بدترین مصیبات اور بلا میں سے دوسری قسم ہے۔ انسان کا پڑوسی، انسان کا ہمسایہ، کہتے ہیں اگر اچھا ہو تو انسان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اگر برا ہو تو انسان کو بہت سارے نقصانات ملتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہے۔ فرماتے ہیں پڑوسی تمہیں دیکھ کر ظاہری طور پر تو خوش ہو جاتا ہے، ہاں بھائی فلاں بندہ آ رہا ہے، فلاں بندہ آ رہا ہے، فلاں سید ہے، فلاں غیر سید ہے، فلاں عالم ہے، فلاں غیر عالم ہے، فلاں وزیر ہے، فلاں غیر وزیر ہے، فلاں چپراسی ہے، فلاں غیر چپراسی ہے، فلاں پٹواری ہے، فلاں غیر پٹواری ہے۔ فرماتے ہیں ظاہری طور پر ان کو دیکھ کر تمہاری اگر عزت کرتا ہے اور باطنی طور پر تمہارا مخالف ہے، تمہارے ساتھ منافقت رکھتا ہے، تو رسول خدا فرماتے ہیں یہ دوسری قسم ہے بدترین بلا اور بدترین مصیبت میں سے۔ ایسا پڑوسی انسان کی بدترین بلاؤں میں سے ایک بلا ہے، انسان کی بدترین مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں وہ بیوی جب موجود ہو تو کبھی تمہیں خوش نہ کرے۔ بیوی گھر میں رہے تو تمہیں خوش نہ کرے، تمہارے ساتھ موجود ہو تو تمہیں مطمئن نہ کرے، تمہیں خوش نہ کرے، ہر وقت ایذا اور تکلیف پہنچاتی رہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ افعال کے ذریعے ہو، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتی رہے۔ اور فرماتے ہیں جب وہ غائب ہو تو تمہیں اس کے بارے میں فکر لاحق ہو، اطمینان نہ ہو۔ یعنی گھر میں رہتی ہے تو اچھا سلوک نہیں کرتی، اچھا برتاؤ نہیں کرتی، اذیت دیتی ہے زبان کے ذریعے، افعال کے ذریعے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر وہ گھر سے باہر جائے تو تمہیں اس پر اطمینان نہ ہو، یقین نہ ہو، بلکہ اس کی فکر لاحق ہو۔ پھر فرماتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسی کا مکان چھین لینے کے لیے اسے تکلیف پہنچاتا ہے، میں پڑوسی ہوں کسی کا، میں نہیں چاہتا کہ اس بندے کو سستے میں مکان مل جائے، میں اس کی تکلیفات میں اضافہ کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا بندہ اس کا مکان لے جائے، یہ ہماری طرح گھر کی چھت میں نہ رہے، اس کی فیملی کو پریشانی ہو، اس کی اولاد کو پریشانی ہو، وہ مومن، وہ پڑوسی، اس کا ہمسایہ پریشان رہے، پریشانی کے عالم میں وقت گزار دے۔ کہتے ہیں یہ ہمسائے کے حقوق تلف کرنے والی بات ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب آپ ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور بندہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا جو تمہارا مکان چھین لے گا، تمہیں سکون نہیں ہونے دے گا۔ یعنی اگر تم کسی اور کا سکون چھینو گے تو اللہ تمہارے اوپر ایک اور بندہ مسلط کر دے گا جو تمہارا سکون چھین لے گا۔ سامعین محترم، پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ آیات اور روایات میں تاکید وارد ہوئی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک رکھو، ان کے حقوق کو پامال نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ انسان اپنے پڑوسیوں کا ظاہری طور پر تو عزت کرتا ہو، اپنے پڑوسیوں کی ظاہری طور پر تو احترام کرتا ہو، لیکن دل ہی دل میں ان کو گالیاں دیتا ہو، دل ہی دل میں ان کے ساتھ منافقت رکھتا ہو، دل ہی دل میں ان کی عزت نہ کرتا ہو۔ ظاہری عزت تو کرتا ہے لیکن دل ہی دل میں عزت نہیں کرتا، دل ہی دل میں منافقت رکھتا ہے، یا پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہو، اس کا گلہ کرتا ہو، تو فرماتے ہیں یہ بدترین پڑوسی ہے اور سب سے بڑی مصیبت اور بلا ہے۔ اور اسی عبارت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری
कोई नेकी देखे तो उसको छुपाने की कोशिश करे ताकि लोग इसकी तारीफ ना करें, ये ना कहें कि ये नेक बंदा है या ये मुझसे ज्यादा नेकियां करता है। और अगर तुम्हारी कोई बुराई देखे तो उसको लोगों पर आया करे, इजहार करे, महफिलों में जाके लोगों को बताए कि फलां बंदा ऐसा है, फलां बंदा वैसा है, फलां बंदे ने ऐसा गलत काम किया है, गलत काम अंजाम दिया है, और ढंढोरा पीटता रहे, ऐलानात करता रहे कि मैं तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हूं और फलां बंदा ऐसा है। कहते हैं ये भी पड़ोसी की किस्म है और बदतरीन मुसीबत और बलाओं में से एक किस्म है। सामीन मोहतरम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों का बहुत ज्यादा पड़ोसियों की ताकीद की है और उनका एहतराम और उनके हकूक के बारे में भी बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है। दुआ है अल्लाह अल मोहम्मद के सदके हमें अपने हक, हमसाए और पड़ोसियों के हकूक को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए, उनके हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए, अपने पड़ोसियों के साथ नेक सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। और दुआ है अल्लाह अल मोहम्मद के सदके हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवट और जन्नत नसीब फरमाए। जितने भी हमारे मरहुमीन इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जो मोमिन तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तें दूर फरमाए, जो मोमिन बीमार हैं अल्लाह अल मोहम्मद के सदके उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। हमें सही मानों में दीन के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है अल्लाह अल मोहम्मद के सदके यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा क़ैम आले मुहम्मद।